بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی باب 105 واقعہ رجی اور برمعونہ۔ یہ حکم ملتے ہی سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات چیت بند کر دی۔ صحابہ کرام نے تو یہاں تک کیا کہ اگر ان لوگوں میں کسی کا باپ اور بھائی بھی تھا تو اس نے اس سے بھی بات چیت ترک کر دی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے، اس وقت منافقوں کی ایک جماعت مدینہ منورہ میں ہی رہ گئی تھی۔ ان کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ انہوں نے جہاد پر نہ جانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کیے تھے، لیکن ان کے علاوہ 3 مسلمان ایسے تھے جو صرف سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ یہ حضرت کعب بن مالک، مرہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان حضرات سے مسلمانوں نے بات چیت ترک کر دی۔ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا اپنا عذر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم لوگ جاؤ، اللہ تمہارے حق میں فیصلہ فرمائے گے۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بیویوں سے بھی الگ رہنے کا حکم فرما دیا۔ انہوں نے بیویوں کو اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ البتہ حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ عنہ بوڑھے تھے۔ ان کے بڑھاپے کی وجہ سے انہیں اتنی اجازت دی گئی کہ بیوی گھر میں رہ کر خدمت کر سکتی ہے، لیکن رہیں گے الگ الگ۔ اس طرح 50 دن گزر گئے۔ سب لوگ ان 3 حضرات سے بات چیت چھوڑ چکے تھے۔ 50 دن بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ان لوگوں نے انہیں مبارکباد دی۔ تینوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں مبارکباد دی۔ ان حضرات نے اسی خوشی میں اپنا بہت سا مال صدقہ کیا۔ غزوہ تبوک کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں خود حصہ نہیں لیا، البتہ صحابہ کرام کو مختلف مہمات پر آپ روانہ فرماتے رہے۔ جن مہمات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حصہ نہیں لیا، ان مہمات کو سریہ کہا جاتا ہے۔ سریہ کی جمع ہے۔ ایسے سریہ غزوہ تبوک سے پہلے بھی ہوئے اور بعد میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں 47 مرتبہ کے قریب صحابہ کرام کو سریہ کے لیے روانہ فرمایا۔ ان میں سے واقعہ رجی اور واقعہ برا معونہ بہت دردناک اور مشہور ہیں۔ پہلے واقعہ رجی کی تفصیلات پڑھیے۔ قبیلہ عزل اور قبیلہ قارہ کا ایک گروہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے علاقے میں دین سکھانے کے لیے اپنے کچھ صحابہ بھیج دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 6 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان کے نام یہ ہیں: مرثد بن ابو مرثد غنوی، خالد بن بکریہ لیثی، عاصم بن ثابت بن ابو الفلل، خبیب بن عدی، زید بن دسنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثد بن ابو مرثد کو ان پر امیر مقرر فرمایا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آخر یہ لوگ رجیح کے مقام پر پہنچے۔ رجیح حجاز کے ایک ضلع میں واقع تھا۔ یہاں پہنچ کر قبیلہ عزل اور قارہ کے لوگوں نے قبیلہ حذیل کو آواز دی۔ قبیلہ حذیل کے لوگ فوراً آ گئے، گویا سازش پہلے ہی تیار کر لی گئی تھی۔ یہ لوگ انہیں سازش کے تحت لائے تھے۔ قبیلہ حذیل کے لوگوں کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ ان لوگوں نے ان صحابہ کو گھیر لیا۔ انہوں نے بھی تلواریں سونت لیں۔ اس طرح جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں حضرت مرثد، خالد بن بکیر، حضرت عاصم اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ زید بن دسنیہ اور خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ گرفتار ہو گئے۔ حضرت زید بن دسنیہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا۔ اس کے بیٹے صوفان نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے انہیں ان لوگوں سے خرید لیا اور قتل کروا دیا۔ رہ گئے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ۔ انہیں مکہ سے باہر تعینیم کے مقام پر لایا گیا تاکہ انہیں پھانسی پر لٹکا دیں۔ اس وقت حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، مناسب سمجھو تو قتل کرنے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔
انہوں نے اجازت دے دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت بہت اچھی طرح اطمینان اور سکون سے پڑھے، پھر ان لوگوں سے فرمایا، میرا جی چاہتا تھا یہ 2 رکعت نماز زیادہ لمبی پڑھوں، لیکن تم خیال کرتے کہ میں موت کے خوف سے نماز لمبی کر رہا ہوں۔ تاریخ اسلام میں قتل سے پہلے 2 رکعت نماز سب سے پہلے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ اس کے بعد پھانسی کے تختے پر کھڑا کیا گیا اور اچھی طرح باندھا گیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا، اے اللہ، میں نے تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا، پس تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچا دے کہ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا فرمائی، اے اللہ، ان کفار کو گن لے اور انہیں الگ الگ کر کے قتل کر، اور ان میں سے ایک بھی نہ چھوڑ۔ اس کے بعد کفار نے انہیں شہید کر دیا۔ قریش مکہ کی عورت سلافہ کے 2 بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ اس نے منت مانی تھی کہ کوئی مجھے عاصم رضی اللہ عنہ کا سر لا کر دے گا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو اس منت کا پتہ تھا، چنانچہ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میری لاش ان کے ہاتھ نہ لگے۔ چنانچہ جب انہیں شہید کر دیا گیا اور وہ لوگ لاش کو اٹھانے کے لیے بڑھے تو ان پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ وہ بھاگ کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت لاش اٹھا لیں گے، رات کو تو شہد مکھیاں نہیں ہوں گی، لیکن رات کو اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک ریلا بھیجا جو لاش کو بہا لے گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کی حفاظت فرمائی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی دعا بھی پوری ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہ خبر سنائی۔ واقعہ رجی کے دونوں ہی منوں میں برمعونہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنی عامر کے سردار آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اسلام قبول کرنے کی بجائے اس نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پیغام نہایت شریفانہ اور اچھا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کچھ صحابہ کو نجد والوں کی طرف بھیجا دیں۔ وہاں قبیلہ بنی عامر اور بنی سلیم آباد ہیں، وہاں دین کی دعوت دیں، مجھے امید ہے کہ نجد کے لوگ آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نجد والوں کی طرف سے اندیشہ ہے، کہیں وہ میرے صحابہ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی کہ ابو عامر کا چچا عامر بن طفیل اسلام کا بدترین دشمن تھا اور وہاں کے لوگ بھی سخت مخالف تھے۔ آپ کی بات سن کر ابو عامر نے کہا، آپ کے صحابہ میری پناہ میں ہوں گے، میری ذمہ داری میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وعدہ لے کر ابو عامر چلا گیا۔ آپ نے حضرت منذر بن عمر رضی اللہ عنہ کو 40 یا 70 آدمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ یہ سب کے سب نہایت عابد اور زاہد صاحب تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خط بھی لکھ کر دیا۔ یہ لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور برائے معونہ پر جا ٹھہرے۔ برائے معونہ بنی عامر اور بنی سلیم کی سرزمین کے درمیان تھا۔ برع کنووں کو کہتے ہیں، یعنی معونہ کا کنواں۔ اس علاقے کو ہرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سیاہ پتھر کثرت سے تھے۔ یہاں پہنچ کر ان حضرات نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر عامر بن طفیل کی طرف بھیجا۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اسے دیا۔ اس نے خط پڑھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ادھر حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے خط دیتے وقت ان سے کہا، اے لوگو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ابھی وہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ عامر بن طفیل نے ایک شخص کو اشارہ کیا۔ وہ ان کے پیچھے آیا اور پہلو میں نیزہ دے مارا۔ نیزہ ان کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ فوراً ہی ان کے منہ سے نکلا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ انہیں شہید کرانے کے بعد عامر بن طفیل نے اپنے لوگوں سے کہا، اب اس کے باقی ساتھیوں کو بھی قتل کر دو۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے یہ بات معلوم تھی کہ یہ آنے والے حضرات ابو عامر کی پناہ میں ہیں۔
ان کی طرف سے انکار سن کر عامر بن طفیل نے بنی سلیم کو پکارا۔ اس کی پکار پر قبیلہ اسب، رعل اور زقو ان کے لوگ فوراً آ گئے۔ یہ سب مسلمانوں کی طرف بڑھے اور انہیں گھیر لیا۔ مسلمانوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فوراً تلواریں سونت لیں۔ جنگ شروع ہو گئی۔ آخر لڑتے لڑتے یہ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ ان میں صرف قعب بن زید رضی اللہ عنہ زندہ بچ گئے۔ وہ شدید زخمی تھے۔ کفار نے انہیں مردہ خیال کیا۔ بعد میں انہیں میدان جنگ سے اٹھایا گیا تھا اور یہ ان زخموں سے تندرست ہو گئے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ایک اور صحابہ بھی اس لڑائی میں زندہ بچ گئے۔ جب مشرکوں نے مسلمانوں کو گھیرے میں لیا تھا تو یہ دونوں اس وقت اونٹ چڑھانے گئے ہوئے تھے۔ جب ادھر ان صحابہ کو شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ گھیرے میں آنے کے بعد مسلمانوں نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، ہمارے پاس تیرے سوا ایسا کوئی ذریعہ نہیں کہ جو ہماری طرف سے تیرے رسول کو یہ پیغام پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت جبرائیل نے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ہی یہ خبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سنائی: تمہارے بھائی مشرکوں سے دوچار ہو گئے، مشرکوں نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ ادھر عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے پڑاؤ کی طرف مردار خور پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو پریشان ہو گئے، سمجھ گئے کہ کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا ہے۔ چنانچہ یہ فوراً اپنی ساتھیوں کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت تک صحابہ کرام کے قاتل وہیں موجود تھے۔